یوٹیوب پر ابو زید ضمیر کا بیان ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تقلید کو برا سمجھتے تھے۔ اب سوال ہے کہ آپ لوگ خود کے عالم کی بات ٹھکرا کر تقلید کیوں کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے۔ فرقہ اہل حدیث کے ابو زید ضمیر نے تقلید کی نفرت پھیلانے اور مقلدین یعنی نیک اماموں کی تقلید کرنے والوں کو طعنہ دینے کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت یعنی بات پڑھ کر سنائی۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ ابو زید ضمیر نے آخر یہ حرکت کیوں کی۔ ابو زید ضمیر نے تذکرۃ الرشید نامی کتاب سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط پڑھ کر سنایا اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تقلید کو برا سمجھتے تھے، وہ مقلدین کی بری حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ابو زید ضمیر کا بیان۔ ایک دوسری کتاب تذکرۃ الرشید میں اشرف علی تھانوی صاحب کا قول مزید اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ یہ جو حال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو تسلیم کرنا اور احادیث کی تردید و تعویل کرتے رہنا تاکہ اپنے مسلک کے مطابق ہو جائیں یا اپنا مسلک باقی رہے، تو ایسے لوگ دو چار نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایسے لوگ اکثر مقلدین ہوتے ہیں، ایسے لوگ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ آئیے انہی کا قول اس کتاب سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے تذکرۃ الرشید اور اس میں جلد 1 صفحہ نمبر 131۔ دیکھا آپ نے، ابو زید ضمیر خوش ہو رہے ہیں کہ انہوں نے تقلید کرنے والوں کے خلاف ان کے گھر کے عالم سے ایک عبارت یعنی بات پیش کر دی۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعتاً یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور رائے ہے جس کو بنیاد بنا کر ابو زید ضمیر نے اعتراض کیا، اور کیا واقعتاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کو برا سمجھتے تھے، اور کیا ایسا ہے کہ حضرت تھانوی تقلید کے منکر تھے؟ ابو زید ضمیر نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت کو بنیاد بنا کر تقلید کرنے والوں پر اعتراض کیا ہے، حضرت نے خود اس کا جواب آج سے تقریباً 100 سال پہلے اپنی کتاب میں ہی دے دیا تھا۔ پھر سے ابو زید ضمیر کا یہ اعتراض کرنا، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ، یا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو زید ضمیر اس بات سے بے خبر ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دے دیا تھا، تو ابو زید ضمیر کو چاہیے کہ عوام کے سامنے آ کر اپنا اعتراض واپس لیں۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ابو زید ضمیر کو معلوم ہے کہ حضرت تھانوی نے اس کا جواب دے رکھا ہے، اس کے باوجود لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اعتراض کر رہے ہیں، تو ابو زید ضمیر کو چاہیے کہ توبہ کریں۔ خیر، وجہ چاہے جو بھی ہو، اب ہم ابو زید ضمیر کی اس خیانت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اس کا جواب انٹرنیٹ پر بھی حضرت کی کتاب سے دے دیتے ہیں۔ جی ہاں، ابو زید ضمیر صاحب سن لیجئے، وہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی رائے اور ان کا فیصلہ ہرگز نہیں، جیسا کہ خود حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو واضح اور کلیئر کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں۔ مولانا نے اپنی کتاب امداد الفتاوی کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ تذکرۃ الرشید سے میرے خط کا جو مضمون نقل کیا ہے وہ میں نے بطور تحقیق اور رائے کے نہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ تذکرۃ الرشید سے میرے خط کا جو مضمون نقل کیا ہے وہ میں نے بطور تحقیق اور رائے کے پیش نہیں کی بلکہ بطور اشکال کے پیش کیا۔ تو یہ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک سوال کر رہے ہیں، جو اپنے استاد اپنے ٹیچر سے سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال اپنے استاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب سے کر رہے ہیں، یہ ان کی تحقیق نہیں۔ کہاں وہ تقلید کو برا کہہ رہے ہیں، کہاں وہ تقلید کے منکر ہیں، کہاں وہ مقلدین کی بری حالت کو بیان کر رہے ہیں؟ مگر فرقہ اہل حدیث کے ابو زید ضمیر نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے یہ دکھانے کی، یہ بتانے کی کوشش کی کہ مولانا تھانوی صاحب تقلید کو برا سمجھتے تھے، تقلید کو گمراہی سمجھتے تھے۔ تو یہ ابو زید ضمیر کی خیانت ہے، کیونکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تقلید کو ضروری سمجھتے تھے،
तकलीद को हरगिज हरगिज वो बुरा नहीं समझते थे, तकलीद को जरूरी समझते थे, बल्कि तकलीद शख्सी, जी हाँ, तकलीद शख्सी के वजूब यानी वाजिब और जरूरी होने को मानते थे। देखिए इज्तिहाद और तकलीद का आखिरी फैसला सफा नंबर 55। बल्कि यहां तक फरमाते हैं कि तकलीद में राहत है, अल्हम्दुलिल्लाह, और नफ्स की हिफाजत भी, सुभान अल्लाह। देखिए इज्तिहाद और तकलीद का आखिरी फैसला सफा नंबर 57। अबू ज़ैद ज़मीर के दिए हुए इस धोखे को कुरान पाक की एक मिसाल से समझते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 259 में है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह पाक मुर्दों को दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब उसी आयत में दे दिया। अब अगर कोई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सवाल को उनका फ़ैसला बताकर पेश करे तो ये उसी तरह का धोखा होगा जिस तरह का धोखा अबू ज़ैद ज़मीर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाहि अलैह की इबारत को पेश करके देना चाह रहे हैं। अब हम अबू ज़ैद ज़मीर जैसे लोगों को एक मशवरा देना चाहते हैं कि अगर बात करें तो भली बात करें, वरना चुप रहे। चुप रहना बहुत बड़ी नेमत है। अगर अबू ज़ैद ज़मीर ने इस हदीस पर अमल किया होता या इल्म ना होने की वजह से इस तरह का एतराज न किए होते तो आज इनके फिरके को इस तरह की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। दोस्तों, किसी के सवाल और इश्काल को उसकी राय, उसकी तहकीक और उसका फैसला बता देना, क्या कोई ईमान वाला शख्स ऐसा कर सकता है? दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी और आपकी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की अहले हदीस फिरके के इस तरीके के शुकूक व शुबहात और धोखे से हिफाजत फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आ गया।